إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. محترم حاضرین، سب سے پہلے میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت آپ کے روبرو کی ہے اس کا ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. منیبین الیہ یعنی تم گناہ میں بہت ڈوب چکے، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو. گناہ تمہارے زندگی میں بہت زیادہ ہیں، سر سے پیر تک تم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن اللہ کا توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. کب تک؟ موت تک. موت کے بعد توبہ کا چانس نہیں. ہمیں ابھی بھی اپنے غفلت سے بیدار ہو کر توبہ کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہے. کب تک؟ ہماری قیامت شروع ہونے تک. اور ہماری قیامت کب شروع ہوتی ہے؟ ہمارے موت سے. موت سے پہلے ہر انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں. منیبین الیہ، تم اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرو اور پھر سے دوبارہ اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور اچھائی کا کام کرتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ کر زندگی گزارے. یہی تقوی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو. 5 وقت کی جو نمازیں ہم پر فرض کی گئیں اس کا پابندی کرنا لازمی ہے، شرط ہے، مسٹ اینڈ شوڈ ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. اس کے بغیر ہماری نجات نہیں. اگرچہ کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں پھر بھی مجھے جنت حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں. بغیر نماز پڑھے آپ کو جنت حاصل نہیں ہونے والی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو مشرکین ہیں. مطلب انسان جب بے نمازی ہو جاتا ہے نا، انسان جب بے نمازی ہو جاتا ہے تو بے نماز کی غفلت کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کئی سالوں تک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کفریہ عملی زندگی اس کی ہو جاتی. اس کا لائف سٹائل جو ہے مشرکانہ لائف سٹائل ہو جاتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بندہ جو مسلمان ہے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ پتہ چلا کہ مشرک نماز نہیں پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے، اگرچہ مسلمان نام کا مسلمان رکھ کر، نام نہاد مسلمان ہو کر اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم بھی کافر کی طرح، مشرک کی طرح ہو، تمہاری زندگی بھی کافر کی طرح، مشرک کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ کافر کا ٹھکانہ کیا ہے، مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اگرچہ ہم بے نمازی کی زندگی گزاریں گے، نماز وقت پر پابندی کے ساتھ 5 وقت نہیں پڑھیں گے، مسجد میں باجماعت آ کر نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں بھی جنت نہیں جہنم۔ ہمارا ٹھکانہ بھی کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں کتنے وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے وقت کا نماز چھوڑ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، دین جو ہے ایک فاؤنڈیشن ہے، نماز دین کا فاؤنڈیشن ہے۔ جس طریقے سے ایک بلڈنگ کا کنسٹرکشن کرتے ہم، اس کے لیے ٹھوس مضبوط فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندے کی زندگی میں نماز نہ ہو، اور یہ ایک بیسک پلر ہے، آپ فاؤنڈیشن مضبوط بنا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر بلڈنگ کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو پلرز کھڑے کریں گے وہ اگرچہ مضبوط نہیں تو پلر کیا ہوگا، گر جائے گا۔ آپ بلڈنگ کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، اپنی بلڈنگ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگرچہ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ پکے سچے مسلمان نہیں، آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں، اور بے نمازی ہو کر آپ جنت کی آس میں رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا، ہرگز نہیں میرے بھائی۔ نماز کے بغیر آپ کو جنت حاصل نہیں ہونے والی۔ آپ کو جنت چاہیے، وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ہو۔ اس کے بعد سب سے اہم بات جو ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، سوسائٹی کی ریفارمیشن کرنا ہے۔ آپ کو معاشرے میں چینجز لانا ہے، معاشرے کو دیندار بنانا ہے، معاشرے سے برائی کو دور کرنا ہے، معاشرے سے کرائم کو دور کرنا ہے، معاشرے سے زناکاری، بدکاری، سودخوری، زناخوری، اس طریقے سے جتنے بھی برائیاں ہیں کبائر، اس کو دور کرنا ہے، سوشل ریفارمنگ کا کام کرنا ہے۔ تو اس کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیے ایک پرابلم ہے، اصلاح معاشرہ آج کل کا ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کی کمیونٹی میں ایک چیلنج کے طور پر ہے کہ ہماری کمیونٹی بگڑ چکی ہے۔ ہم مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں۔ ہماری کمیونٹی بگڑ چکی ہے۔ جب ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے نا، تو اس پرابلم کے سولوشن کے لیے ریزن کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو مسئلہ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا، اس کے وجوہات، اس کے ریزن معلوم کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جب کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو، تو کنسلٹنٹ ڈاکٹر آپ کو ایسے ہی پرسکرپشن نہیں لکھ کے دیتا، بلکہ آپ کو سوالات کرتا ہے، ریزنز پوچھتا ہے۔ رات میں کیا کھائے، دن میں کیا کھائے تھے، کہیں کچھ جنک فوڈس تو نہیں کھا لیے، پیٹ میں کیوں درد ہے، پہلے وہ ریزنز پوچھتا ہے، اس کے بعد دوائیاں لکھتا ہے، علاج کرنا شروع کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے بگاڑ کیوں پیدا ہوا، یہ جب تک معلوم نہیں کریں گے اصلاح معاشرہ کا کام نہیں ہونے والا، اور یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے، ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ریزنز معلوم کرتا ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، سب سے بڑا ڈاکٹر، ہم سب کا ڈاکٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی ریفارمنگ کیسی ہوگی، اس میں اصلاحی کام کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ فرماتا ہے۔ آئیے میں سورہ مریم کی آیت پڑھتا ہوں۔ فَخَلْفٌ مِّن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ زمانہ گزرتا گیا، جنریشن بدلتا گیا، زمانہ گزرتے گزرتے جنریشن تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ایک جنریشن میں جو ہے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، لیکن جیسے جنریشن میں چینجز آتا ہے، جنریشن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دھیمے پڑ جاتے ہیں، اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسی ہی ایک جنریشن ہوگی جو نماز کو ترک کرے گی، نماز کی پابندی نہیں کرے گی۔ آج ہماری جنریشن ایسی ہے نا کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کیونکہ وہ اپنی نفس پرستی کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے،
ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा करेंगे, जिस तरीके से हम अल्लाह की मर्ज़ी को रिजेक्ट करके, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? नमाज पढ़ना, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी को हम रिजेक्ट करते हैं और अपने ख्वाहिशात की मर्ज़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा? क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा? नहीं। ये नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से मुआशरे में बुराइयों की जन्म होती है, बुराइयों की जन्म होती है। अब बुराइयां जन्म ले चुकी हैं हमारे मुआशरे में, नित नए फितने, नित नए चैलेंजेस हैं हमारे मुआशरे में। अब इस चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, उसका हल है फिर से हम वही दौर में आएँ, तौहीद परस्ती के दौर में आएँ, सहाबा के दौर का जायज़ा लें और अपने दौर का जायज़ा लें। सहाबा का दौर, नबी का दौर और अपना दौर, अपना जनरेशन, सहाबा का जनरेशन, दोनों को कंपेयर करें, दोनों को मिलाएं और देखें सहाबा की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितने डिफरेंसेस हैं। अगरचे डिफरेंस है तो क्यों हैं, रीज़न्स मालूम करने की ज़रूरत है। इस्लाह मुआशरा उसी वक्त होगा जब नफ्सानी ख्वाहिशात से हम दूर रहें। नफ्सानी ख्वाहिशात से इब्तिदा जहाँ होती है, बुराई की शुरुआत वहाँ होती है और वहाँ से इंसान अपनी नफ्स की सुनता है, खुदा की नहीं सुनता। इस नफ्स की सुनता है, इस दिल की सुनता है, मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, मनचाही ज़िंदगी गुजारता है, शैतान पसंद ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह जो चाहता है उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारता है, इसलिए अल्लाह ताला उसे इस्लाह की तौफ़ीक़ भी नहीं देता। मेरे भाइयों, हमें फिर से अपने मुआशरे को सुधार लाना है, मुआशरे में चेंजेस लाने हैं, तो नमाज कायम करने की ज़रूरत है। फसौफ यल्क़ौन ग़य्या। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्होंने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी की, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने की वजह से करीब है कि अल्लाह ताला उन पर नाजिल को बड़ी हलाकत में मुब्तला कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको। आज ऐसा ही हो रहा है। आज हमारे मुआशरे में नित नए फितने हैं, नित नए चैलेंजेस हैं। कितने चैलेंजेस को हम फेस करें हमें खुद मालूम नहीं है और हम बेबस मायूस का शिकार हैं, बेबस और मायूस का शिकार है। मुसलमान को खुद पता नहीं कि मेरे कम्युनिटी के कितने प्रॉब्लम्स हैं, और इतने प्रॉब्लम्स हैं तो उस चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, इसका सॉल्यूशन भी मुसलमान को नहीं मालूम। क्यों? दीन से दूरी, दीन से बेजारी। आजकल का नौजवान दीन से बहुत दूर हो चुका है। मेरे भाइयों, ये नमाज ही ऐसा ज़रिया है, आप मस्जिद से करीब होंगे। मस्जिद से जब करीब होंगे तो अल्लाह से करीब होंगे। और देखिए, नमाज से दूर होंगे, बेनमाजी होंगे, मस्जिद से दूर होंगे। और जब मस्जिद से दूर होंगे, अल्लाह से दूर होंगे। और जब हम प्रॉब्लम का फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, अल्लाह का सपोर्ट हमें नहीं मिलने वाला, अल्लाह का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? हम बेनमाजी हैं, बेनमाजी की सपोर्ट अल्लाह नहीं करता। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तुम अल्लाह की दीन की मदद करो, यानी अपने आप को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह ताला तुम्हारा सपोर्ट करेगा। आज मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम सोसाइटी अल्लाह का सपोर्ट चाहता है, तो मुस्लिम सोसाइटी को चाहिए कि सारे के सारे लोग पंच वक्ता पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाले बाजमात मुक्तदी बन जाएं, वरना इस माशरे की इस्लाह नहीं होने वाली। और माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहला काम हमें नमाजी बनना होगा, पहले नमाजी बनना होगा, क्योंकि नमाज ही ऐसी वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम हर मसाइल का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद से जो करीब होता है वो अल्लाह से करीब होता है। सजदे में इंसान अल्लाह से बहुत करीब होता है और अल्लाह से सरगोशी करता है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, और जब नमाज पढ़ने के बाद हम दुआ में करते हैं, हमारे जो ज़रूरियात होते हैं अल्लाह ताला उस ज़रूरियात को पूरी करता है। हमें जो ज़रूरत है अल्लाह से मांगते हैं। मेरे भाई, आप मस्जिद को नहीं आएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो क्या अल्लाह ताला आपको दुआ मांगने की तौफीक देगा? दुआ मांगने की तौफीक मिलेगी आपको? आपको दुआ मांगने की तौफीक कब हासिल होगी? जब आप नमाज के पाबंद होंगे, वरना आप बेनमाजी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो नमाज का तरीक़ा क्या हमको वो भी नहीं मालूम, और हमारी नई नस्ल को तो दुआ का तरीक़ा भी नहीं मालूम। हमें अपनी सोसाइटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ख़ासकर दीन की फ़िक्र। इर्तिदाद का फितना बहुत ज़ोर शोर से है। इर्तिदाद का फितना यानी हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के अपोजिट गुज़र रही है, हमारे नौजवान नस्ल की ज़िंदगी कुरान और हदीस के अपोजिट गुज़र रही है। और जब हमारे मुसलमान प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो सही से हैंडल नहीं कर पाते,
صحیح سے اس کو ڈیفینس نہیں کر پاتے. کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے, ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو, جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو, ایمان کی طاقت نہ ہو, وہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آ جائے گھبرا جاتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی وہی حالت ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ پریشان ہو جاتے ہیں. سکون ہماری زندگی میں چھن چکی ہے, ہماری زندگی سے سکون چھن چکی ہے, ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم بے نمازی. میرے بھائیوں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کی فضیلت ہے. جو لوگ نماز کی تڑپ رکھتے ہیں, جو شخص باوضو ہو کے, یعنی گھر سے وضو ہو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, فرض نماز کے پڑھنے کے مقصد سے مسجد کی طرف جاتا ہے, جتنا قدم وہ اٹھاتا ہے اتنے ثوابیں ملتی. اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے. آپ یہ قدم اٹھائے مسجد کی طرف, فرض نماز پڑھنے کی غرض سے مقصد سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, آپ کا ایک قدم اللہ تعالیٰ اس پہ نیکی لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے, پہلا قدم. دوسرا قدم جو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند کرتا ہے, آپ کے اسٹیٹس کو بڑھاتا ہے. آج مسلمان نوجوان کی اسٹیٹس معاشرے میں ہے نہیں ہے. آج ہماری کمیونٹی کی اسٹیٹس معاشرے میں ہے نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کی اسٹیٹس معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ چکے ہیں. اگرچہ پھر ہماری کمیونٹی کو اسٹرنتھ لانا ہے, کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, مسلم نوجوان کو ایک با مقصد نوجوان بننا ہے, کچھ گول کریٹ کرنا ہے, اچھا کوئی کارنامہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز کی پابندی ضروری ہے. میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں فحش کاموں سے, بدکاری سے دور رکھتی ہے, اور منکر اسلام, قرآن و حدیث کے اپوزٹ میں جتنے بھی کام ہیں اس سے دور رکھتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی پکا سچا نمازی ہو اور سود خور ہو, نہیں ہو سکتا. اگرچہ آپ سود خور ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, سمجھ لیجئے نماز جس طریقے سے پڑھنا چاہیے, جن صفات کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے, جن شروط کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے, ایسی نماز آپ نہیں ادا کی. کوئی نماز بھی پڑھتا ہو جھوٹ بولتا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نماز بھی پڑھتا ہو زناکاری کرتا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نماز بھی پڑھتا ہو اور معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہو, کرائم کرتا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. نمازی کرمنل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, یہ نماز جو ہے ہمارے لیے ایک ڈھال ہے, ڈیفنس ہے ہمارے لیے. گناہوں سے ہم ڈیفنس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے, ڈیفنس کرنے کے لیے ہمارے پاس نماز ایک پاور ہے. جب تک ہمارے پاس نماز کی طاقت نہ ہو, نماز کی پاور نہ ہو, ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی آسان سمجھیں گے. اگرچہ ہمارے پاس نماز کی پاور ہو, نماز کی طاقت ہو, تو چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی ہم غور و فکر کریں گے. چھوٹا چھوٹا عمل بھی, ہر حرکت پہ, ہمارے ہر مومنٹ پہ ہم نظر رکھیں گے کہ میرا کام قرآن و حدیث کے اپوزٹ تو نہیں جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے قریب ہو جاؤ, اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارا سپورٹر بنے گا. لیکن ہم اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں, بے نمازی بنے ہوئے ہیں, پرابلمس کے فیس نہیں کر پا رہے ہیں, چیلنج کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹر نہیں ہے. کیوں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں, اس کے بعد صحابہ کا جذبہ دیکھیے, صحابہ کا جذبہ نماز کے سلسلے میں. ہم نماز چھوڑنے کے بہت سارے بہانے بناتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری صحابی کا معاملہ ہے. ایک انصاری صحابی مسجد کو کہاں سے آتے معلوم؟ اس انصاری صحابی کا گھر, جتنے بھی صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے, ان کے گھر سے مسجد سے سب سے بہت دور کن کا گھر تھا؟ ان انصاری صحابی کا تھا. مسجد سے سب سے زیادہ دور اس انصاری صحابی کا گھر تھا. پھر بھی وہ انصاری صحابی چل کر, پیدل باوضو ہو کر نماز پڑھنے آتے تھے. اس مسجد نبوی سے سب سے دور گھر تھا ان کا, لیکن وہاں سے پیدل چل کر آتے تھے نماز پڑھنے. کسی صحابی نے اچھا مشورہ دیا کہ بھائی آپ اتنے دور سے چل کر آتے ہیں, کیوں اپنے پاؤں کو دکھاتے ہیں؟ چاہیے کہ ایک سواری خرید لو, سردی گرمی سے بچ جاؤ گے اور آسانی سے نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی, اجر حاصل کرنے کی تڑپ اور جذبہ, انٹرسٹ دیکھیے. صحابی, انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اگرچہ میرا گھر, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. کیوں؟ مسجد کے قریب ہے تو فوراً آ جائیں گے نا, پیدل چلنے کر آنے کی جو ثواب ہے ان کو حاصل نہیں ہوتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر دور ہی ہو اور میں وہاں سے روزانہ پیدل چل کر آؤں, پیدل چل کر واپس گھر جاؤں, اور اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے. میرے بھائیوں, آج کل چھوٹے چھوٹے بہانے پر ہم بے نمازی بنتے پھر رہے ہیں. دکان میں بزی ہیں,
व्यापार में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, स्कूल में बिजी हैं, कॉलेजेस में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं। ऐसे नित नए दुनियावी चीज़ों में हम बिजी होकर नमाज को तर्क कर देते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं। बाजू घर है, मुअज्जिन हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की निदा देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ लगाता है। बाजू हमारा घर होता है, हम तो उठ जाते हैं, हम नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स का हम नहीं सोचते, हमारे फैमिली मेम्बर्स का हम नहीं सोचते। बाजमात के सिलसिले में कोई उज़्र नहीं है, नमाज आकर ही पढ़ना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नाबीना सहाबी थे, जो क्या थे? नाबीना सहाबी थे, अंधे सहाबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके रिक्वेस्ट किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अंधा हूँ, मेरा घर बहुत दूर है और मुझे सपोर्टर कोई नौजवान नहीं जो मुझे मस्जिद तक लाकर छोड़े, मुझे नज़र नहीं आता, मैं अंधा हूँ, मुझे रुख्सत दीजिए, मैं घर में नमाज़ पढ़ लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख्सत दे दी। फिर थोड़े दूर चले गए अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु। दूर चले जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उनको बुलाया, निदा लगाई, ए अब्दुल्ला इब्न मक्तूम इधर आओ। क्या मुअज्जिन की निदा, मुअज्जिन की अजान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक टकराती है? अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद की अजान की आवाज़, मुअज्जिन की अजान की आवाज़ मेरे कान तक टकराती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम्हारे लिए मस्जिद में जमात के साथ आकर पढ़ना वाजिब है। मेरे भाई देखिए, नाबीना है, अंधे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, रुख्सत पूछ रहे हैं। फिर भी अल्लाह के नबी ने उनको क्या किया कि उनको कहा कि मस्जिद में ही आकर नमाज पढ़ो। और हम छोटे छोटे बहाने के लिए, भाई क्या आज नज़र नहीं आए, वो हमारा घर चेंज हो गया, 1 किलोमीटर था सो 10 किलोमीटर को चल गया, वो गाड़ी से भी आने होता नहीं है, नहीं तो गाड़ी ख़राब हो गया उस वास्ते आने होता नहीं है। मौल साहब ये रीज़न से हमारे, क्या भाई नमाज को नहीं आए, दुकान में था मौल साहब, करेक्ट क्या असर को दिसतेच नहीं है ना तुम्हें, असर को कहीं को नहीं दिसता होगा, तो वो टाइम को व्यापार फुल रहता, बिजी रहता व्यापार, करेक्ट टाइम को कस्टमर आते रहते। मेरे भाइयों, अगरचे आप नमाजी हैं, आप अपने बिजनेस पे ब्रेक लगाएं, आप अपने दुकान शॉप का शटर डाउन करें, नमाज के लिए आएँ, उसके बाद आपके रिस्क में कुशादगी होगी, रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देगा। आज हम करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, लेकिन सुकून की ज़िंदगी नहीं है, बरकत की ज़िंदगी नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है कि हम नमाजी नहीं हैं। आप लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, लेकिन अगर आप नमाजी नहीं हैं तो उस पैसे की जो लज्जत होती ना, उसमें लज्जत नहीं मिलती, बरकत भी नहीं मिलती और सुकून नहीं रहता। नित नए बीमारियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें डाल देते। अक्सर करोड़पति लखपति बड़े बड़े बीमारियों के शिकार होते हैं। वजह क्या है? उन्होंने नमाज को छोड़ा। नमाज में सुस्ती आने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया है। मेरे भाइयों, इशा के नमाज के वक्त हम बहुत बिजी होते हैं। इंसान ये सोचता है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, अभी मैं बिज़ी हूँ शॉप में, जो सबसे लेट अजान जहाँ होती है, नमाज होती है 9 बजे फ़लाँ मस्जिद में है, मैं दुकान बिज़नेस करते हुए दुकान बंद करके फ़लाँ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लूँगा। लेकिन क्या होता मालूम? ऐसा नहीं होता। 9 क्या 11 बज जाता, कस्टमर्स आते रहते, इन बिज़ी हो जाता। 9 बजे की आखिरी जो मस्जिद थी जहाँ लॉक होने वाली थी, वो मस्जिद भी लॉक हो जाती, नमाज से महरूम। फिर क्या सोचता? ठीक है, घर जाएंगे नमाज पढ़ लेंगे, घर जाएंगे नमाज पढ़ लेंगे। घर जाता है, फिर हदीस याद आती है कि नमाज से पहले भूख लगी है तो पहले खा लेना। खाना शुरू कर देता है, बोलता है खाने के बाद नमाज पढ़ लूँगा। इतना मस्त खाता है कि मस्त नींद आ जाती है, सो जाता है। इशा की नमाज गायब, फजर की नमाज गायब। मेरे भाइयों, हमने बेनमाजी की ज़िंदगी गुजारी, इसलिए अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक छीन लिया। अपने आप का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और टोटल फैमिली मेम्बर को नमाज का पाबंद बनाने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि नबी, तुम अपने फैमिली मेम्बर को नमाज का हुक्म दो, नमाज का पाबंद बनाओ और ख़ुद भी नमाज के पाबंद बनाओ, और इसकी वजह से मुझे कोई रिज़्क़ हासिल नहीं होने वाला। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह अल्लाहुस समद है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा। मेरे भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर घर में आजकल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी के ज़िंदगी में, हर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेके मुआशी मसाइल से हर कोई परेशान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी नुस्खा हमें दे दिया कि तुम नमाज पढ़ोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज पढ़ोगे
تو تمہاری معاشی تنگی جو ہے، فائنینشیل ایشوز جو ہے، اس کا سولوشن بھی دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کے بزنس میں ترقی چاہیے، بزنس میں پروفٹ چاہیے، نماز، بزنس میں برکت چاہیے، نماز قائم کرے میرے بھائیوں۔ نماز آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کی آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، لیکن یہ خطاب امت سے ہے کہ پورے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دو۔ مطلب یہ ہوا کہ پورے فیملی ممبرز جتنے بھی 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، تمام کے تمام ایک ساتھ مسجد میں آ کر یا گھر میں ہی صحیح ایک ساتھ نماز کی پابندی کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ ان کے پرابلمز کے چیلنجز کو سولوشن پیش کرے گا، ان کے فائنینشیل پرابلم کو، ایشو کو سولوشن پیش کرے گا میرے بھائیوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی، شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، ماں نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے۔ اس طریقے سے گھر میں ایک فیملی ممبر نماز پڑھتا ہے، دوسرا فیملی ممبر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر کیسے ہے؟ باپ نماز کو آیا کب؟ فجر میں، اور بیٹا مست نیند میں سوتا ہے، باپ سروس کو جاتا ہے جاب میں، کیا اس میں برکت رہتی؟ نہیں رہتی۔ جب تک پورے ہول ٹوٹل فیملی ممبرس آپ مل کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے گھر میں معاشی زندگی میں برکت نہیں، فائنینشیل پرابلمز کے ایشوز جتنے بھی ہیں اس کا سولوشن نہیں ملنے والا، آپ ہمیشہ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم لاکھوں کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن فیملی میں ٹینشن سے کیوں؟ پرابلم سے کیوں؟ اس لیے کہ پورے فیملی ممبرس کمبائن ہو کے نماز کے پابند نہیں۔ پورے فیملی ممبرس جب تک کمبائن ہو کے نماز کے پابند نہیں بنیں گے، تب تک ہمارے رزق میں برکت حاصل ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد آخر بات اور اہم بات یہ ہے کہ رزق میں کشادگی لیے نماز ضروری ہے۔ موقل بن یسار کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی املا قلبک غنن، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر عبادت کر لے۔ ایسا کرے گا تو کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلبک غنن واملا یدیک رزقا، میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، میں تمہارے جتنے بھی سوشل ایشوز ہوں گے، جتنے بھی تمہارے فائنینشیل ایشوز ہوں گے، سب کا سولوشن پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کر، میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے، میں تمہارے پرابلمز کو سولوشن دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تباعدنی املا قلبک فقرا واملا یدیک شغلا، اگر تو نماز کے لیے تھوڑا وقت نہیں نکالتا، میری عبادت کے لیے تھوڑا وقت نہیں نکالتا، میں تجھے غریبی میں ڈال دوں گا، غربت میں ڈال دوں گا، تمہاری زندگی میں، معاشی زندگی میں تنگی پیدا کر دوں گا تمہاری معاشی زندگی میں۔ آج ہم فائنینشیل ایشوز میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہماری لائف انسٹالمنٹ لائف ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہر چیز انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، سکون کی زندگی نہیں ہے ہماری۔ کیوں؟ ہم بے نمازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے میرے بھائی، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے 2005-2010، انہوں نے بیکورڈ کاسٹ، جتنے بھی بیکورڈ کاسٹ ہے ان کا انہوں نے سروے کیا، اس میں ہمارے بارے میں جو مسلم کمیونٹی کے بارے میں سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی BPL سے بھی نیچے ہے، بلو پاورٹی لائن سے بھی ہماری حیثیت بہت ہے، یعنی اتنے غریب ہیں ہم۔ انتیودیا کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، وائٹ راشن کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، غربت ہماری کمیونٹی میں عام ہے، ہمارے کمیونٹی میں غربت عام ہے، پاورٹی کامن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے نمازی ہیں۔ اگرچہ ہم نمازی بن جائیں گے تو ہماری کمیونٹی میں ہر کوئی خوشحال زندگی گزارے گا، ہمارے معاشرے میں ہر کوئی امن و سکون کی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکال کر عبادت کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، میں آپ کو مالدار بنا دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر تو ایسا نہیں کیا، میرے لیے چند 5 وقت نماز کے لیے ٹائم نکال کر وقت نہیں دیا، میں تمہیں تنگی میں پھنسا دوں، بہت پرابلمز ہوں گے، بہت ایشوز ہوں گے، فائنینشیل ایشوز میں تمہیں پھنسا کر رکھ دوں گا، اور تمہیں بے چینی کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی نہیں ہوگی۔ نمازی بننے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس چیٹنگ کرنے کے لیے، فرینڈ سے چیٹنگ کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، میرج فنکشنز میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بزنس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں پیچھے چھوڑا، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں، بیکورڈ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم بے نمازی ہیں. ہر میدان میں آگے آنے چاہتے ہیں, چاہے جو بھی میدان ہو, جو بھی فیلڈ ہو. مسلم کمیونٹی اگرچہ ڈیولپمنٹ چاہتی ہے, ترقی چاہتی ہیں, تو اس کا واحد سولوشن ہے, اس پرابلم کا ایک ہی سولوشن ہے, نمازی بن جائیں. آپ کی زندگی میں نماز نہیں, کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی زندگی میں نماز نہیں تو کسی بھی میدان میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگرچہ آپ کی زندگی میں نماز ہے تو آپ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے بھائی, نماز بننے کی ضرورت ہے. نمازی بن جائیں, اور اس کے بعد دیکھیں اللہ کی برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی, آپ کے بزنس میں برکت ہوگا, آپ کو معلوم بھی پتہ بھی نہیں چلے گا, بزنس میں پروفٹ ہوتا رہے. نمازی بننے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابی سے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہے, گھر کے سامنے سے نالا گزرتا ہے, اور اس میں وہ آدمی 5 وقت غسل کرتا ہے, 5 وقت 5 ٹائمز باتنگ کرتا ہے, غسل کرتا ہے, نہاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا اس کے جسم کے اوپر ڈسٹ پارٹیکلز رہیں گے, میلو کچیل رہیں گے, نہیں رہیں گے نا. اسی طریقے سے ایک مسلمان بندہ 5 وقت کی نماز جب پڑھتا ہے, اس کی زندگی کے جتنے بھی صغیرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے. آپ نے عصر میں گناہ کر لیا, صغیرہ گناہ, مغرب میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, اس وقت میں جو صغیرہ گناہ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن پابندی ضروری ہے, کنٹینیوسلی پروگرس ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ایک وقت پڑھ لیا 4 وقت چھوڑ دیا, ایسا نہیں. ایک وقت کا حساب بھی ہوگا. ایک وقت بھی بغیر عذر کے نماز معاف نہیں. ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. بیماری کی حالت میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, سفر میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے, حضر میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ کتنا کریٹیکل کنڈیشن ہوتا ہے, ڈیفنس کرنا ہوتا ہے, انسان کو اپنا جان بچانا ہوتا ہے, انسان کو اپنا جان بچانا ہوتا ہے, اس میں بھی نماز معاف نہیں. نبی نے فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تم لیکن چاہے جس ڈائریکشن میں ہو, نماز کی پابندی ضروری ہے. جب ڈیفنس میں سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں نماز معاف نہیں ہے, بیماری کے حالت میں نماز معاف نہیں ہے, تو بزنس کرتے ہوئے نماز کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اسکول کالجز میں رہتے ہوئے نماز کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ چاہے جس میدان میں بھی ترقی چاہتے ہیں, نمازی بننے کی ضرورت ہے. بے نمازی کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں, نوجوانوں سدھر جاؤ. قیامت میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا, اور جو نماز کے بارے میں فرسٹ کوشچن ہوگا اس میں جو پاس ہو گیا, اس کے بعد جتنے بھی پروسیس ہوں گے, جتنے بھی کوشچنس ہوں گے, تمام آسانیاں ہوں گی تمام کے لیے. لیکن اگرچہ نماز کا جو فرسٹ کوشچن ہوگا اس میں ہم فیل ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا, تو اس کے بعد کا جتنا بھی پروسیس ہوگا, جتنے بھی عمل کے بارے میں سوال ہوگا, ہم فیل ہو جائیں گے. نماز ہی پہ دار و مدار ہے. آپ جنتی بنیں یا جہنمی بنیں, اگرچہ بے نمازی کی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں, کفر کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, پھر آپ کو جنت کیسے حاصل ہونے والی؟ جیسے کافر جہنم میں جائے گا, آپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. میرے بھائیوں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو, پہلے اپنے آپ کو, خود کو, اس کے بعد اپنے فیملی ممبرس کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں, چاہے بیماری میں ہوں, سفر میں ہوں, جہاں بھی جس حالت میں بھی ہو, نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.